دیکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دیں، جتنا بھی آپ زکوٰۃ چھپا کر کسی کو دیں، کوئی زیادہ لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو جس کو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھ لیا، نیت کر لی، اب اس روزے کا علم یا تو روزے دار کو ہے یا روزے کا علم اس کے اللہ کو ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں اور آپ نے جو بھی اعمال کیے ان کو ہمیں ان کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، آپ یہ فرمائیے گا کہ روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے؟ جب آپ روزہ رکھتے تھے تو پورا دن کس طرح سے گزارا کرتے تھے؟ بخاری شریف کے حوالے سے میں ایک حدیث مبارک کہ جو نچوڑ ہے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سے عمل اختیار فرماتے تھے۔ نماز تو پڑھتے ہی تھے، زکوٰۃ بھی اور روزہ بھی، نوافل بھی، باقی جو معمولات تھے جو رمضان کے علاوہ تھے وہ بھی اس میں آپ ان کو جاری رکھتے تھے۔ مگر بالخصوص دو چیزوں کا ذکر امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ماہ رمضان میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے اور کثرت سے لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ ویسے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جب بھی کوئی سائل آیا، منگتا آیا، حاجت مند آیا، ضرورت مند آیا، خالی نہیں گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگے بغیر ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے ضرورت مندوں کی۔ مگر ماہ رمضان میں آپ کی عطا، آپ کی سخت، آپ کا لوگوں کو دینا اس کثرت سے ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی رفتار ہوا کے طوفان سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ یہ دو چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بالخصوص ذکر فرمائی، یہ کثرت تلاوت کلام پاک اور کثرت عطا اور سخا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو صحابہ کرام نے جو اس انداز سے بیان کیا، اور پھر بالخصوص بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے معمولات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اور اگر پڑھنا آتا ہے اور صحیح پڑھنے پر عبور نہیں تو پھر اس کو صحیح پڑھنے پر عبور حاصل کرنا چاہیے، اور اگر صحیح پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی ہے تو پھر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان میں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دوسرا نقطہ تھا کہ آپ کثرت سے سخاوت فرماتے تھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پر اسی قدر ضروری ہے جس قدر وہ سجدہ اور تلاوت اور نماز اور نوافل میں مصروف رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں یہ دو چیزیں امت مسلمہ کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں دو چیزیں بڑی شدت سے اختیار کرنی ہوں گی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کی کتاب سے، وحی سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ استوار کرو، اور اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرنے کا عہد، ارادہ، نیت، اور اس نیت کے مطابق عمل اسی ماہ رمضان میں شروع کر دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسرا، جن لوگوں کے پاس مال ہے، دولت ہے، جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اگر وہ ماہ رمضان میں صرف سجدوں پر، تلاوتوں پر زور دیں اور اپنے مال کی تجوریوں کو اسی طرح بند رکھیں تو گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رمضان کی برکتوں کو حاصل نہیں کیا۔ صاحب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ ہمیں رکوع سجود کرنے ہیں، جہاں پہ ہمیں تلاوت کلام پاک کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل کو بھی بڑا کرنا ہے اور ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، ان کو عطا کرنے کے لیے، ان کو کچھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے ان تک پہنچانی چاہیے۔ علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تراویح بھی ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ تراویح نماز جو ہے اس کا آغاز کس طرح سے ہوا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟
نماز تراویح، اس کو اگر آپ احادیث کی کتابوں سے دیکھیں تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے قیام اللیل سے، کہ ماہ رمضان میں انسان قیام اللیل کے نوافل ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک دن بھی تراویح کی جماعت نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ کہیں 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8، 10، 20، اس کا